بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ جل مجدہ کی توفیق سے، وہ یہ کہ آپ کو تحریک منہاج القرآن کا ایک حصہ ہونے اور پاکستان کے نوجوانوں میں دینی، اخلاقی، روحانی، نظریاتی اور شعوری بیداری پیدا کرنے اور ان کے اخلاق اور سیرت و کردار کو سنوارنے کی جو ایفرٹ ہے، یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی توفیق ہے جو آپ کو نصیب ہے۔ انسانی زندگی میں ہوتا یہ ہے، اور یہ ایک کامن فینومینن ہے، ایک جگہ یعنی خوشبو ہو، خواہ وہ دکان ہے عطر کی، پرفیومز کی، خواہ وہ ایک باغ ہے جہاں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں، کوئی بھی اسپاٹ جہاں خوشبو ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اس سے بہت حظ اور کیف فیل کرتے ہیں۔ لیکن کچھ دیر جب آپ وہاں گزار لیتے ہیں تو آپ کی اپنی فیلنگز سے خوشبو غائب ہو جاتی، پھر آپ کو خوشبو آنا بند ہو جاتی۔ دیکھیں، آپس میں سوچیں، کیا یہ درست ہے؟ ایک کامن فینومینن ہے، ہر شخص کی زندگی میں ہر وقت یہ پیش آتا ہے۔ بتائیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ جی ہاتھ اٹھا کے بتائیں نا، آپ نے یہ چیز ہمیشہ فیل کی ہے نا؟ ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خوشبو تو موجود ہے، مگر اب آپ نہیں سونگھ رہے، آپ کو فیل نہیں ہو رہی۔ بس سمپل بات ہے کہ جب آپ باہر سے انٹر ہوئے اس باغ میں، پھولوں کی کیاری میں، اس خوشبو کی دکان میں، تو آپ جس جگہ سے آئے وہ خوشبودار جگہ نہیں تھی۔ آپ انٹر ہوئے تو جہاں خوشبو تھی اس کا فرق آپ نے فیل کیا اور آپ کو خوشبو محسوس ہوئی، آپ نے انجوائے کیا۔ کچھ دیر گزری تو آپ کو خوشبو آنا بند ہو گئی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوشبو غائب ہو گئی، نیا آدمی آئے گا تو وہ اسی طرح اس کو خوشبو اسمیل ہوگی جیسے آپ کو بھی تھی۔ پھر تیسرا آدمی آئے گا، وہ بھی اسمیل کرے گا، چوتھا آئے گا، الغرض 1000 آدمی ڈیلی آئیں گے، انٹر ہونے والے کو وہ اسمیل کرے گا، مگر جب وہ اس کے اندر آ کے کھڑا ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد وہ اسمیل ختم ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ ایک چیز سے محروم ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی دیر گزرتی ہے تو آپ اس ایٹماسفیئر کا حصہ بن جاتے ہیں، اس ماحول کا جہاں پوری فضا معطر ہے، پوری فضا معطر ہے اس دکان کی، اور پورا باغ اور پوری کیاری سارا معطر ہے۔ یعنی اگر 1000 گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں تو اب وہ مرجھا تو نہیں گئے آپ کے کھڑے ہونے کے بعد، وہ کھلے ہوئے ہیں، اور ان کی جو خوشبو ہے وہ ساری فضا، ہوا معطر ہے، مگر آپ اس کے اندر چونکہ آپ کھڑے ہیں آپ کو فیل نہیں ہوتی۔ نیا جب انٹر ہوگا وہ فیل کرے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کا جو نظام ہے احساسات کا، اس کی فیلنگز کا جو سسٹم ہے، وہ اس طرح بنایا ہے کہ جب وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، وہ ہوتا کیا ہے، وہ آپ کے جو اسمیل کرنے کے جو چینلز ہیں وہاں سے وہ اسمیل تو جا رہی ہوتی، مگر برین میں جب وہ پہنچتی ہیں چیزیں تو اب برین اس کا عادی ہو چکا ہے، اس میں وہ اسمیلز وہ ساری پہنچی ہوئی ہیں، لہٰذا وہ اس کو کوئی نئی انوکھی چیز نہیں سمجھتا، وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا۔ تو جتنی اسمیلز آتی ہیں اور جتنی فیلنگز آتی ہیں، خوشگوار یا ناخوشگوار، یہ ساری چیزیں، تکلیف، درد، راحت، مسرت، یہ فائنلی پاس آن ہوتی ہیں، تو برین کا ایک خانہ ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آدمی اس نعمت کے اندر، اس ماحول میں رہ کے اس کا حصہ بن جاتا ہے، تو چونکہ اس کو فیل نہیں ہوتا، سو آہستہ آہستہ وہ ریلیکس کرتا ہے
اور اس کی قدر و قیمت اس کی زندگی میں، اس کی سوچ میں کم ہونے لگتی. وہ ویژولائز نہیں کرتا. کبھی یہ بھی سمجھ سکتا ہے بھئی پہلے تو بڑی خوشبودار جگہ تھی، اب خوشبو نہیں رہی. اب وہ جگہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جہاں خوشبو پہلے تھی وہ آج بھی اسی طرح ہے. تبدیلی اس بندے کی باہر سے آنے والے اور اندر کام کرنے والے دونوں کی جو فیلنگز ہیں وہ اس میں تبدیلی آتی ہے. ایک انٹرنل نیچرل فینومینا ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں، اس کو اس کے برعکس لے لیں. بدبودار جگہ ہے، اس کے اوپر بھی یہی فینومینا. آپ قریب سے بھی گزریں تو بدبو سے آپ کی جان جاتی، اور وہاں جا کے بیٹھ جائیں تو آہستہ آہستہ بدبو بھی غائب ہو جائے گی آپ کی فیلنگ سے. اب بدبو کا تو ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ غائب کیسے ہو گئی؟ وہ سب فیلنگز میں تبدیلیاں آتی ہیں، بندے کی اپنی فیلنگ میں تبدیلی آتی. آپ سردی کے موسم میں نہایت ٹھنڈے پانی میں چلے جائیں، چھلانگ لگا دیں سوئمنگ کے لیے، یا اپنے شاور کو کھول دیں، نہایت ٹھنڈا پانی ہو تو آپ فیل کریں آج کل بالکل ٹھنڈا پانی ہو، گرم نہ کیا ہو. پہلا جب پانی پڑے گا جسم پر تو کیا کیفیت ہوگی. بس آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ابتدائی فیلنگز ہی ہیں جس نے آپ ٹھٹھر جائیں گے، ڈریں گے، گھبراتے ہیں. اور جب وہ پانی میں آپ نہانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی ٹھنڈک کی وہ شدت جو شروع میں ہوئی اس کا احساس بعد میں رہتا ہے؟ بولیے، نہیں رہتا. باڈی اس کے ساتھ یوز ٹو ہو گئی. باڈی کا ٹیمپریچر اس ٹیمپریچر کے ساتھ تھوڑا ایڈجسٹ ہو گیا ہے. تو آدمی اس ٹیمپریچر کے ساتھ اس کی باڈی ایڈجسٹ ہو جائے. امریکن سائنٹسٹ پہلے یہ کہا کرتے تھے، پرانی بات ہے، میں نے تو بہت پہلے کی سنی ہوئی ہے، 80s کے زمانے میں جب میں وزٹس کرتا تھا لیکچرنگ اس زمانے، ان کا قاعدہ یہ ہے کہ جتنی سخت سردی بڑھ جائے اتنی ٹھنڈی چیز پیو. یعنی شدت کی سردی ہو، جتنی سردی بڑھ، سنو فال ہو جائے، مائنس ٹیمپریچر ہو جائے، -4 -5 -10. یہاں تو ہمارے پاس -20 تک تو ہو جاتا ہے عام. آگے یہ جو مہینے آج کل چل رہے ہیں، اور پھر اس میں ہوا چل پڑے تو فیلنگ لائک -35 تک بھی جاتا ہے. -35. یہ میں اپنے گریٹر ٹورانٹو کی جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں کی بات بتا رہا ہوں. اور کبھی کبھی اس کی فیلنگ -40 تک بھی چلی جاتی ہے ہوا کے ساتھ ملا کر. مگر ایکچول -20 25 یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور سم ٹائمز -40 بھی جاتا ہے. اور جو کینیڈا کے اپنے ٹھنڈے علاقے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ میں کامن گریٹر ٹورانٹو کی بات کر رہا ہوں. جو اس کے اندر مزید ٹھنڈے ہیں وہاں -60 ہوتا ہے، ٹیمپریچر جاتا ہے، -60 تک جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی سردی باہر بڑھ جائے، جو باڈی کے اوپر آپ کو ٹھنڈک لگ رہی ہے، اتنی ٹھنڈی چیز پیو. ہم برعکس کرتے ہیں پاکستان میں. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ سردی جتنی بڑھتی ہے اتنی چائے پیتے ہیں، اتنی گرم گرم کافی پیتے ہیں، گرم یخنی یا جو گرم چیزیں کھاتے پیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ سردی کو گرمی سے، تپش سے مارنا ہے، مقابلہ کرتے ہیں. یہ ایک اینگل ہے، اپنی جگہ بینیفٹ ہو، اس کا ایک اپنا نقطۂ نظر ہے. مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی ٹھنڈک زیادہ ہو، الگ الگ طریقے ہیں علاج کرنے کے، اپنے اپنے طور پہ سب کارگر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتنی ٹھنڈی چیز، میں خود اس طرح کرتا ہوں. میں جب سردی بڑھتی ہے تو میں اس سردی کی شدت میں ٹھنڈی کافی پیتا ہوں، آئس کیپ کہتے ہیں اس کو. گرمیوں میں بھی پیتا ہوں، مگر سردیوں میں بھی لوگ جب گرم کافی لے رہے ہوتے ہیں تو میں آئس کیپ پیتا ہوں، سخت -40 ٹیمپریچر کے زمانے میں، -30 میں بھی. صرف ڈسٹرب کرتی ہے اس کی کیفین مجھے پھر اس کو ایسے ٹائم پہ لینا پڑتا ہے کہ رات بیڈ پر جانے تک 14 گھنٹے گزر چکے ہوں، تب بلڈ میں اس کیفین کا اثر پھر اور ہاف ہو جاتا ہے، وہ نیند پہ اثر انداز ہو. وہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ. اچھا، تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ سردی زیادہ ہو تو ٹھنڈی چیز اسی طرح زیادہ پیو؟ وہ کہتے ہیں کہ باڈی ٹیمپریچر اگر اندر گرم ہوگا اور باہر ٹھنڈا ہوگا
تو اس میں نزلہ، زکام، فلو، بیماری کا امکان زیادہ ہے۔ باہر اگر سردی پڑ رہی ہے زیادہ تو کہتے ہیں اندر بھی ٹھنڈک دے دو، تاکہ باڈی کا اپنا ٹیمپریچر اور باہر کے ٹیمپریچر میں بہت تضاد اور فرق نہ رہے۔ وہ باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے ٹھنڈک کے ساتھ، یعنی ٹھنڈک کے ساتھ یوز ٹو ہو تو دوسری جو چیز اس کو سردی کی وہ اس کو پھر الگ فیل نہیں ہوتی۔ یہ جو الگ فیلنگ ہوتی ہے خوشبو کی، درد کی، ٹھنڈک کی، جیسے آپ کو میں نے مثالیں دی، یہ ساری ابتدا میں ہوتی ہیں اس وقت جب آپ کی فیلنگ، آپ کے احساسات، سینسز یا آپ کی باڈی ٹیمپریچر، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ موافق نہیں تھیں۔ تو جب یہ چیزیں آپس میں مل گئیں، جڑ گئیں، موافق ہو گئیں، تو وہ پھر آپ کی فیلنگ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جیسے میں نے خوشبو یا بدبو کی بات کی تو اس میں تو ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ میں نے چند ایک مثالیں آپ کو اس لیے دیں کہ آپ ایک نقطے پر فوکس کر سکیں، اس بات کو سمجھ سکیں۔ اب اس کو آپ اپنی تحریکی، دینی، اخلاقی، روحانی اور مشنری زندگی میں اپلائی کریں۔ یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ اب آپ کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ کہ آپ اس مشن میں، تحریک میں آئے ہیں۔ تو جہاں سے آپ آئے وہاں وہ باتیں آپ نے نہیں سنی تھیں جو یہاں سے آ کے سنی، وہ ماحول آپ نے نہیں دیکھا تھا جو یہاں ماحول ملا، وہ دعوت، وہ تربیت نہیں ملی تھی جو یہاں نصیب ہوئی، پہلے سے کیری آن کر کے نہیں آ رہے تھے جو یہاں ملا۔ اخلاقی، روحانی قدریں، ماحول، یہ چیزیں جو یہاں نصیب ہوئی وہ پہلے نہیں ملی تھی۔ تو اب وہ خوشبو کی دکان میں گویا آپ داخل ہوئے، جو خوشبو پہلے نہیں تھی آپ کے پاس۔ آپ دکان میں کیا جانا ہے، اپنے اوپر آزما لیں، آپ اپنے اوپر پرفیوم لگا لیں، عطر لگا لیں اپنے کپڑوں پر۔ جو ہی آپ لگائیں گے اپنے کپڑوں پر تو آپ خود خوشبو محسوس کریں گے بڑی شاندار۔ جب لگ جائے گی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خود خوشبو آنا ٹوٹلی ختم ہو جائے گی۔ اب جس کسی کے قریب سے گزریں گے وہ کہیں گے بھی کیا خوب خوشبو ہے، خود پتہ نہیں چلتا۔ اگر کسی شخص سے ملیں گے وہ کہے گا بڑی شاندار خوشبو لگائی، کیا پرفیوم ہے بھی، کیا لگایا ہوا ہے۔ اب آپ کو کچھ نہیں پتہ چل رہا، آپ کو صرف اس وقت پتہ چلا تھا جب خوشبو لگائی تھی کپڑے پر۔ اب آپ اس تھیم کو بیٹے بالکل سمجھ گئے۔ میں نے مختلف مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ آپ بیسک تھیم کو اپنے ذہن میں رجسٹر کر لیں۔ یہ تحریک ایک خوشبو ہے، یہ مشن ایک بڑا عظیم الشان خوشبو ہے۔ اس میں اللہ کی طاعت کی خوشبو ہے، آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت اور مطابقت کی خوشبو ہے، حضور علیہ السلام کے پیغام کی خوشبو ہے، اخلاق کی ہے، تربیت کی ہے، تعلیم کی ہے۔ یہ مشن کے اندر یہ سارے پھول ہیں۔ جب آپ زندگی میں جس بھی سٹیج پر انٹر ہوئے تو خوشبو دیکھ کے آدمی کمیٹڈ ہو جاتا ہے، چونکہ فیل کرتا ہے۔ تو جب آدمی ایک چیز فیل کرتا ہے تو اس کی فیلنگ کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ بن جاتی ہے۔ فیل کرتا ہے نا، اللہ پاک نے یہی بشری کمزوریاں رکھی ہیں۔ یعنی اولیاء کرام نے، صوفیاء نے، عرفاء نے 1200-1300 سال میں یہ لکھا ہے۔ ہزارہ کتب تصوف کی، اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کی تعلیمات کی بڑی بڑی ہیں، مگر کامن آدمیوں کو یا عام آدمی جو الٹیمیٹلی فیصلہ اس نے اپنے دماغ سے کرنا ہو تو پھر اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ جس نے تعلیم لینی ہو، تربیت لینی ہے اور فیصلے میں رائٹ اور رانگ رہنمائی سے متعین کرنا ہو تو سمجھ آتی ہے۔ یہ بیٹے بھری پڑی ہیں کتابیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں عبادت کرتا ہوں، آپ کے بھی کام آئے گی یہ مثال بیٹے، نماز پڑھتا ہوں، مثلا عبادت کرتا ہوں، مگر مجھے نہیں معلوم کہ اللہ پاک کے ہاں میری عبادت قبول ہے یا نہیں، مجھے اس کا کوئی علامت نہیں ملتی، اشارہ نہیں ملتا جو مجھے اور مضبوط کرے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، اس راستے پر چلتا ہوں، مگر اس کی کچھ کیفیات مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ کیفیات جیسے خوشبو کی بات میں نے کی، فیلنگز نہیں ہوتی۔ ایک بات فیلنگز کی اور ایک بات کہ مجھے معلوم نہیں میری کوئی عبادت قبول بھی ہے یا نہیں۔ تو بیٹے اولیاء اور صالحین اور صوفیاء اور عرفاء ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اور
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور تابعین کی بھی یہی تعلیمات. وہ یہ جواب اس کا یہ، آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ میری یہ عبادت اور کاوش اللہ کے ہاں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. اگر قبول نہ ہوتی تو اللہ پاک آپ سے اس کام کی توفیق واپس لے لیتا، آپ کو رد کر دیتا، دھتکار دیتا. یہ جو آپ لگے ہوئے ہیں اور نماز کبھی نہیں چھوڑتے، یہ قبولیت کی علامت ہے. کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیونکہ اس کی توفیق آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کی توفیق آپ کو نماز سے محروم نہیں ہونے دیتی. آپ بات کو سمجھیں بیٹے. اگر آپ چھوڑ بیٹھتے ہیں نماز تو اس کا مطلب ہے اس قدر توفیق آپ سے دور ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ اس کی آپ اپنے اندر ٹٹولیں، اس کی سبب کو خود تلاش کریں. کوئی سوچ میں خرابی آئی ہوگی، نفس کا غلبہ آیا ہوگا، سوچ نیگیٹو ہوئی ہوگی، کوئی نفس پرستی آئی ہوگی، حرص و ہوس آئی ہوگی، وغیرہ 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 100 چیزیں. کوئی بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہوگا، بری بات کانوں پہ پڑ گئی ہوگی، کسی غلط صحبت جو دین کے اندر جو نور ہوتا ہے اس کو لے جاتی ہے اڑا کر. تو یہ سب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. اور آدمی جب ان راہوں پہ جاتا ہے تو توفیق میں کمی ہوتی. لیکن جب آپ کبھی نماز نہیں چھوڑ رہے، کبھی اس مشن کی خدمت کو نہیں چھوڑ رہے، کبھی اس دعوت کے کام کو جاری رکھنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، بھلے آپ کو کام کرتے ہوئے 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، تو 20 سال سے 25 سال سے اگر آپ اس نیکی کے کام پہ جڑے ہوئے ہیں تو خوشبو کی دکان میں کھڑے ہوئے شخص کی مانند اب آپ کو خوشبو آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، آپ کا یقین کبھی بھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خوشبو ہی کی دکان ہے. یعنی خوشبو آنا بند ہو جائے تو آپ سمجھنے لگیں کہ شاید میں جوتوں کی دکان میں کھڑا ہوں. کیونکہ خوشبو اگر عطر کی دکان میں ہوتا تو خوشبو تو آتی ہے، اب خوشبو کہاں گئی؟ تو اب وہ کوئی جوتوں کی دکان تو نہیں بن گئی، یا کپڑے کی دکان تو نہیں بن گئی، وہ یا پرچون کی دکان تو نہیں بن گئی. دکان وہی ہے اور وہ عطر بھی پڑے ہوئے ہیں، سارا کچھ نظر آ رہا ہے، آپ کو فیل نہیں ہو رہا. اب وہ ایک الگ فینومینا ہے، اللہ پاک نے ایسا بنایا. اس کو کیفیت کہتے ہیں. وہ کیفیت ہر وقت ساتھ نہیں چلتی اور فیصلے کیفیتوں سے نہیں کرتے، یاد رکھ لیں. چونکہ کیفیت آپ کی اپنی اندر کی چیز ہے. تو ان کو کہا کہ اولیاء، صوفیاء، عرفاء ہمیشہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹے اگر آپ مصلی پر کھڑے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں اور اللہ رسول کی بات سنتے ہیں، سناتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، رات دن کے کچھ گھنٹے، اوقات، لمحے اللہ رسول کی اطاعت تابعداری میں گزارتے ہیں، اس مشن کا جھنڈا اٹھا کے چلے جا رہے ہیں، یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ، جگہ جگہ پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں، بندے کو، ایک مومن کو، ایمان والے شخص کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ میں نہیں کر رہا، یہ اللہ کروا رہا ہے مجھ سے، اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں. بس یہ جو یقین کا ایسپیکٹ ہے ایمان میں وہ نکل جاتا ہے، اس کی جگہ میں آ جاتی. جب انسان کہتا ہے نا یہ میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب اس نے اللہ کی توفیق کی نفی کر دی. یہ بات سمجھیں بیٹے، اللہ کی توفیق کی نفی کر دی. کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹے کہ کسی حکمت کی وجہ سے آپ سے وہ ذمہ داری لے لی جاتی، تبدیلی کی جاتی، تو اس فکر میں نہیں جاتے. اگر آپ کے اندر درد وہی ہے، اخلاص وہی ہے، محبت وہی ہے، عزم وہی ہے، خدمت کا کام کرنے کا جذبہ وہی ہے، تو ذمہ داری صدر ہے نہیں ہے، ناظم ہے نہیں ہے، ذمہ داری آفس رہا نہیں رہا، دیز تھنگز ڈونٹ میٹر. میٹر کیا کرتی ہے کہ آپ اپنے من کو دیکھیں کہاں کھڑے ہیں. اگر آپ صحیح رخ پہ کھڑے ہیں، اسی جذبے سے، اسی صدق اور اخلاص سے اور اسی عزم اور یقین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ ہے. باقی انتظامی معاملات ہیں، ان سے اجر متعین نہیں ہوتے. انما الاعمال بالنیات، آقا علیہ السلام نے ہم بیٹے پڑھتے سنتے سب کچھ ہیں، مگر اپنی زندگی پر جب اپلائی کرنے کا وقت آتا ہے تو ساری تعلیمات کو اٹھا کے ہم باہر رکھ دیتے ہیں.
اپنے میٹر کو فیصلہ اپنے دماغ سے کرتے ہیں. تو وہ کہاں گیا قرآن، کہاں گئی حدیث اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات، کہاں گئی؟ جب فرمایا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اگر آپ کی نیت میں فرق نہیں تو پریشانی نہیں آنی چاہیے. آفس سے اجر نہیں ملتے. یعنی کوئی شخص اگر آج یوتھ لیگ کا صدر ہے تو یوتھ لیگ کا صدر ہونے کے باعث اس کے جنت کے مراتب اور رینکس میں تعین ہو جائے گا، اور ایک آدمی سیکرٹری جنرل ہے تو اس کا درجہ اس سے کم ہوگا جنت میں. جنت سے میری مراد اللہ کی قربت اور قبولیت. ایک جوائنٹ سیکرٹری ہے تو ایک سٹیپ، ایک فلور اور نیچے ہو جائے گا جنت میں. ایک آدمی صرف سینٹرل کونسل کا ممبر ہے تو وہ تھوڑا اور باہر نکل جائے گا. ایک آدمی خالی رکن ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں، تو جنت کی اس کو ڈیوڑی میں باہر کوئی جگہ ملے گی اس کو. بھئی تم تو صدر ہی نہیں ہو، تم تو ناظم ہی نہیں ہو. ایک ناظم اعلیٰ ہے، ایک نائب ناظم اعلیٰ ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی ویمن لیگ کا، کوئی تحریک کا، کوئی پیٹ کا، تو وہ آفیسز کے ساتھ رینکس متعین ہوتے ہیں. آنسر از نو. جیسے رینکس متعین نہیں ہوتے ویسے ہی قبولیت متعین نہیں ہوتی. ممکن ہے میرے بیٹے ایک خاتون تھی، حبشہ کی شاید ہوگی، کالے سیاہ رنگ کا ذکر آتا ہے حدیث پاک میں، وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی، آقا علیہ السلام کی مسجد کی صفائی کرتی تھی. 2-3 دن گزرے نہیں دیکھا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا وہ جو خاتون جھاڑو دیتی تھی وہ سیاہ فام وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، رات کا وقت تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وفات پا گئی. تو آقا علیہ السلام خفا ہوئے، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے آرام کا وقت تھا، آپ کو تکلیف نہیں دی. تو صحابہ نے، ہم نے جا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دی. فرمایا نہیں، تمہیں کیا خبر، اس کا جنازہ میں نے خود پڑھنا تھا، لے چلو مجھے. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو لیا، اس کی قبر پر گئے اور قبر پہ جا کے آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی. ہمارے لیے قبر پہ نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے، مگر آقا علیہ السلام تو جو عمل فرمائے وہ شریعت بن جاتا ہے نا. تو استثنائی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی خصوصیات. اس کی قبر پہ جا کے آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. ایک اور شخص کی ڈیتھ ہو گئی تھی، صحابہ کرام میں سے بعض نے اس کے بارے میں کوئی بات کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار نہیں، تم نے نہیں دیکھا اس کی قبر سے نور دعاؤں کی طرح نکل رہا ہے. تو بیٹے بات یہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور درجہ، وہ ہمارے انتظامی اور تنظیمی عہدوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. اس کا کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں. یہ چیز میں آج کی نشست میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بیٹے. اصل صدق ہے، اخلاص ہے، نیت ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا. سب اعمال کی قبولیت کا مدار نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت اس طرف قائم اور دائم ہے تو آپ میں کوئی کمی نہیں. باقی ذمہ داریاں جو ملیں وہ اس میں تغیر تبدل لائف ہے، انسان کا ہوتا رہتا ہے. بس جو آدمی اس وقت ڈسٹرب نہ ہو اس نے صحیح استقامت پائی ہے. تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ اگر مصلی پر کھڑے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، طاعات بجا لا رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، یہ سارا کچھ اگر آپ کی زندگی میں ہے تو اور آپ کیا دلیل اور علامت یا سمبل مانگتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں؟ یہی قبولیت ہے، یہی قبولیت. یعنی اب خوشبو آ رہی ہے یا نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سونگھنے کا، کہ چونکہ آپ کو نہیں آ رہی تو خوشبو کی عطر کی دکان کا انکار کر دیں آپ. اب آپ کو خوشبو آنا بند ہو گئی تو آپ کہیں یہ عطر کی دکان ہی نہیں رہی، ہم تو آئے تھے عطر کی دکان میں، اس وقت بڑی خوشبوئیں تھیں، اب خوشبو ہی نہیں ہے. اب آپ کو خوشبو نہیں آ رہی، اس کے ریزنز ہیں. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، نوز بلاک ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ خوشبو آتی ہی نہیں ہے اس کو. یہ کرونا وائرس اگر کسی کو ہو جائے تو اس کو اسمیل آنا بھی بند ہو جاتی ہے اور بعضوں کا ٹیسٹ بھی. کئی لوگوں کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں، سب کو نہیں. تو کسی وائرس کے نتیجے میں بھی اس کو ٹیسٹ بھی نہیں محسوس ہوتا اور اسمیل بھی نہیں ہوتی. اب اس کو اگر اسمیل نہیں ہو رہی اور ٹیسٹ نہیں آ رہا تو وہ کہے کہ یہ کھانا ہی بے ذائقہ ہے، یہ خوشبو ہی نہیں ہے. تو جب آپ کہیں گے بھئی آپ اپنے وائرس کا علاج کروائیں
دوسرے کو تو آ رہی ہے خوشبو، خوشبو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے. آپ کا وائرس ہے یا آپ کا نزلہ ہے یا آپ اب اندر اتنا وقت گزر گیا ہے تو آپ یوز ٹو ہو گئے ہیں. تو 100 ریزنز ہوتے ہیں بیٹے، 100 ریزنز، ہر بندے کے ساتھ ریزن. کبھی آپ کو اندر ایک رنجش آ جاتی. تنظیم یاد رکھ لیں بیٹے، اجتماعیت کا نام ہوتا ہے. اجتماعیت کس کے ساتھ؟ یہ اجتماعیت اللہ رسول کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ اجتماعیت انسانوں کے ساتھ ہوتی. اللہ رسول کے ساتھ اجتماع نہیں ہوتا. تنظیم اجتماعیت ہے، سمجھ لیں. اجتماعیت کس کے ساتھ بیٹے؟ میں دہرا رہا ہوں، آپ اپنے کولیگ لوگوں کے ساتھ اجتماعیت. جیسے بیٹے آپ کی فیملی ہے، والدین بھی ہیں 2 اور اگر 5-6 بھائی بہن ہوں، سب ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے. آپ اسی طرح اپنی مثالیں لے لیں. ہر کوئی، کسی کی فیملی 5 افراد کی ہے تو 2 والدین بھی ہو گئے نا، تو 12 یونٹ ہو گیا بیٹے، 12. اب 7 بھائی ہیں، اگر سارے شادی شدہ ہیں تو 7 بیویاں بھی ہو گئیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں بیٹے، آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. 7 بیویاں ہیں، 2 والدین، 10 بہن بھائی، 12 اور پھر 7 بھائیوں کی بیویاں، تو 12 اور 7 19 ہو گئے فرد. اور بہنوں کے 3 شوہر ہیں، شادی شدہ ہیں، بہنوئی ہیں آپ کے، تو 19 پہ 3 22 ہو گئے. 22 تو بڑے فرد ہو گئے، بڑے. اس کے بعد اولادیں آ گئیں. جو عمر بڑی ہوتی جاتی ہے تو اولاد بھی بڑی ہو جاتی ہے، تو چھوٹے بڑے کر کے تو ذرا بڑے ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں 30 کا صرف ایک گھر 30 افراد میں تقسیم ہو گیا یا 20 افراد میں چلا گیا. اب یہ جو لیونگ ہے بیٹے، اس کو اجتماعیت کہتے ہیں. یہ 20 شخصیتیں ہیں. ہر ایک بھائی کی طبیعت جدا ہے دوسرے بھائی سے، پیدا ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہوئے ہیں مگر جدا ہے. رنگ جدا ہوتے ہیں، قد جدا ہوتے ہیں، بعض اوقات فیچر جدا ہوتے ہیں، مزاج جدا ہیں، طبیعتیں جدا ہیں. پھر بیویاں الگ مزاج کی فیملی سے آتی ہیں، پھر اولادیں الگ جدا ہوتی. تو گویا 20-25 افراد ایک فیملی کے ہیں، اور آپ میں سے کسی کے 10 ہو جائیں گے، کسی کے 12 15. آپ اپنے اوپر اپلائی کریں بیٹے. تو جب آپ نے اجتماعیت کا مطلب ہے کہ ان 10 12 15 20 لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تو ڈیلنگ میں بڑی اپس اینڈ ڈاؤنز آتی ہے. یہ انسانی رشتوں کا معاملہ ہے، اور انسانی رشتوں میں انسانی شخصیتیں انوالو ہوتی ہیں. وہ سارے نماز بھی پڑھتے ہوں گے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، کئی زیادہ مضبوط ہوں گے، کئی کمزور ہوں گے، مگر اللہ رسول کو مانتے ہوں گے، اللہ رسول پر اعتقاد ہوگا، عمل ہوگا، کچھ اخلاق ہوگا، کوئی کمزور، کوئی بہتر، کوئی اور بہتر، کمی بیشی. مزاج جدا جدا ہوں گے، کوئی غصے والا، کوئی ٹھنڈک والا، کوئی چھوٹی چھوٹی بات کو قابو کر لینے والا، کوئی درگزر کرنے والا. اب یہ ساری جو 15-20 طبیعتوں کے ساتھ مل کے چلنا اور کسی سے بگاڑ پیدا نہ ہو. اگر بگاڑ شروع ہو جائے تو اسی کو ٹوٹ پھوٹ کہتے فیملی ٹوٹ گئی. آپ دیکھتے ہیں آئے روز کتنی فیملیز ٹوٹتی ہیں. میں نے تو پوری زندگی مشاہدہ کیا ہے بیٹے، لوگوں کے معاملات کو دیکھا ہے. سگے بھائی بہن آپس میں کلام نہیں کرتے. اب ایسے لوگ دیکھے ہیں خاندانوں میں، سگے بھائی بہن مثلا 8 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں. میں نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ اب ان کی آپس میں کلام ہی نہیں ہے، اور جب کبھی مل بیٹھتے کرتے ہیں وہ ساری منافقانہ گفتگو کرتے ہیں. یعنی اندر بالکل دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں. 24 گھنٹے ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرتے، چغلی کرتے، مخالفت، منفی سوچ ہے. ملتے ہیں تو خیر خیریت رسمی طریقے سے ملتے ہیں. یہ انسانی رشتے ہیں بیٹے. اس میں سارے کے سارے اچھائی میں ایک درجے کے نہیں ہوتے، اور سارے کے سارے برائی میں بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی، کمزوریاں بھی، سب چیزیں. تو یہ اجتماعیت ہے بیٹے. جب آپ انسانی رشتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں. اب جب آپ نے اب آپ اس مثال کو اٹھا کے، یہ دونوں مثالیں دونوں قسموں کی ہو گئی، انسانی رشتوں والی مثال اور ایک خوشبو والی مثال. اب دونوں چیزوں کو اٹھا کے آپ لے آئیں تحریک منہاج القرآن میں، اپنے دینی مشن میں.
یا کوئی کسی اور دینی مشن کے ساتھ منسلک ہے، کسی جماعت کے ساتھ، کسی اور خیر اور نیکی کے اجتماعی نظام میں منسلک ہے، ہر جگہ ایک ہی کیفیت ہوتی بیٹے۔ آپ کو اللہ نے یہ تجدید و احیاء دین کا اس صدی کا سب سے بڑا عظیم مشن عطا کیا، جس کے سپرد اس صدی کی دین اسلام کی تجدید اور احیاء لگایا، بہت بڑا مشن ملا۔ دیکھیں بیٹے، اگر تو یہ مشن اس طرح ہوتا کہ صرف تنہا میں کام کر رہا ہوتا اور آپ کی عقیدت اور محبت ساری صرف میری ذات کے ساتھ ہوتی، بس میری ذات کے ساتھ تعلق ہوتا، کتابیں پڑھتے اور آگے لوگوں کو بات بتاتے، کتابیں پہنچاتے، اور آپس میں کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی نظم، کوئی درجہ بندی، کوئی ڈویژنز، کوئی کونسلز، کچھ نہ ہوتا، کوئی سیکریٹریٹ، کچھ بھی نہ ہوتا، تو شاید آپ میں سے ہر کوئی جیسے آج خوش میرے ساتھ رہتا ہے، تب بھی اس سے بھی زیادہ ہر کوئی خوش رہتا مرتے دم تک۔ مگر کیا وہ اجتماعی طور پہ تجدید و احیاء کا وہ کام منظم طریقے سے ہو سکتا؟ نظام وضع نہ ہو سکتا، اور جو نتائج اس نظام کے ذریعے اجتماعیت میں آتے ہیں وہ نتائج پیدا نہ ہوتے۔ اب جب آپ نے اجتماعیت کے ذریعے ایک نظام وضع کرنا ہے، اور نظام وضع کرنے کے لیے تنظیم بنانی ہے، اور تنظیم میں تنظیمات بنتی ہیں، پھر اس کے چیپٹرز بنتے ہیں اور کئی تنظیمیں بنتی ہیں، اس میں پھر تنظیم کیسے بنتی ہے؟ ذمہ داریاں فکس ہوتی ہیں، اور ذمہ داریاں فکس ہوتی ہیں تو کیا جیسے میں نے بتایا 15-20 افراد کی ایک فیملی ہے، تو گویا یہ ہزارہا لاکھوں افراد کی فیملی بن جاتی۔ 15-20 افراد کی فیملی تو اکٹھی رہتی نہیں ہے، ان کے مسائل اختلافات ہو جاتے ہیں کہ نہیں آپس میں، اور سلجھانا پڑتا ہے ایک دوسرے کے خلاف شکوہ شکایت، تو ہزارہا افراد کی فیملی کیا سمجھتے ہیں شکوہ شکایت نہیں ہوگا؟ ہر ایک بندے کی خواہش بالکل برابر سطح پہ برابر پوری ہو رہی ہوگی؟ کیسے ممکن ہے بھائی؟ شخصیتیں الگ ہیں، مزاج الگ ہیں، طبیعتیں الگ ہیں، خواہشیں الگ ہیں، سوچ کا انداز الگ ہے، وے آف تھنکنگ الگ ہے، مزاج کسی کا نفس اتنا پھولا ہوا ہے، کسی کا درویشانہ ہے، کسی کا غصہ اتنا زیادہ ہے، کوئی اپنے دماغ میں افلاطون بنتا ہے، کوئی آدمی دوسرے کی بات سنتا اور مانتا ہے، کوئی ارسطو ہے، کوئی فقیرانہ طبیعت ہے، کوئی فالوور ہے، کوئی فلسفی ہے، ہر قسم کی طبیعت ہے، کوئی حاکمانہ طبیعت ہے، کوئی عاجزانہ طبیعت ہے، کوئی تنقید اور منفی چیزوں پہ کرتا ہے، کنسنٹریٹ ہوا دیتا ہے، کوئی آدمی درگزر کرتا ہے، کوئی آدمی ایکٹیو ہے، بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، ایک آدمی ڈھیلا ہے، ایک آدمی بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بہت جنریٹ کرتا ہے آئیڈیاز، ایک آدمی انٹیلیجنٹ نہیں ہے، فالوور ہے، بس کام کرتا ہے۔ یعنی آپ اس طرح بیٹے انالائز کرتے چلے جائیں تو آپ کو ہزارہا ڈیفرنسز نظر آئیں گے، ہزارہا، اور یہ انسانی زندگی میں یہ بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ فیملی میں بھی ہوتے ہیں، یہ انسانی۔ اب یہ سارے ڈیفرنسز کو جمع کر لیں، تنظیمی اور اجتماعی زندگی کے اندر رکھ دیں، تنظیمی اجتماعی زندگی کے اندر، تو آپ یہ سارا کچھ مشن منہاج القرآن میں آ جانے کا اور تحریک منہاج القرآن کا حصہ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انسانی اجتماعیت کے جو تقاضے ہیں وہ بھی سارے نکل گئے، اور ہر شخص کے اندر ایک مدینہ پاک آ گیا، ہر شخص کے اندر کعبہ شریف آ گیا، ہر شخص کے اندر مکہ معظمہ آ گیا، ہر شخص عمرہ کر رہا ہے تو اور ہر شخص عرش پر بیٹھا، یہ نہیں ہوتا۔ یہ بھئی زمین ہے، انسانی معاشرہ ہے، اندر بھی تعلقات انسانوں سے ہیں، باہر بھی تعلقات انسانوں سے ہیں، اتفاق بھی انسانوں سے ہونا ہے، اختلاف بھی انسانوں سے ہونا ہے۔ تو جب آپ اجتماعیت میں آتے ہیں تو اجتماعیت میں اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں صرف جو میں سوچتا ہوں وہ درست ہے، بس یہ ایک فرعونی مزاج ہے، جو میں سوچتا ہوں وہ درست ہے۔ یہ میں کہنے والے کبھی نمرود تھے، انا ربکم الاعلیٰ، کبھی فرعون تھے، کبھی حامان تھے، یہ جو میں چھوٹے درجے کی بھی ایک اندر فرعون ہوتا ہے، اور وہ پھر وہ نظم کو بھی چھوٹا مانتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مانتا ہے۔ لامحالہ سوسائٹی ہے بیٹے، اس قسم کے لوگ بھی آئیں گے۔ آپ جب کسی کو انٹر کرتے ہیں بیٹے تو بہت ساری چیزیں تو ابتدا میں پتہ ہی نہیں ہوتی، شادی ہوتی ہے، آپ رشتہ کر لیتے ہیں، سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ بیوی جو آ رہی ہے اس کے مزاج کیا ہوں گے اور شوہر کا مزاج کیا ہوگا۔ جب رشتے ہو جاتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تو رہتے آہستہ آہستہ پردے اٹھتے ہیں اور طبیعتیں کھلتی ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ لائف کا پروسیس ہے بیٹے، ہر چیز یکلخت A to Z
بے نقاب نہیں ہوتی، تجربے سے گزرتے گزرتے چیزیں سامنے آتی۔ تو یہ میں اجتماعیت کی چیز سمجھا رہا ہوں۔ جب آپ تنظیم کا کام کرتے ہیں تو یہ ایک اجتماعی کام ہے، اس میں صرف آپ کی مرضی، آپ کی خواہش، آپ کا دماغ، آپ کی پریفرنس نہیں چلتی، اس میں گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوتا ہے۔ ممکن ہے جو آپ سوچ رہے ہیں آپ کو تو درست نظر آ رہا ہے، مگر آپ درست نہ ہو، دوسرے کی سوچ مختلف ہے، وہ درست ہو۔ اب یہ گنجائش پیدا کرنی ہوتی۔ اب آپ کو دوسرا درست کیسے نظر آئے گا؟ آپ کے تو جو چیز اپنے دل دماغ پر طاری ہے آپ کو تو وہی درست نظر آنی ہے نا، جو سوچ آپ کے اندر ہے۔ اگر اپنی سوچ کو آپ غلط سمجھنے لگ جائیں تو آپ فوری اس سوچ کو چھوڑ نہیں دیں گے، بتائیں بھائی۔ جس مومنٹ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں غلط سوچ رہا ہوں تو آپ اسی لمحے چھوڑ دیں گے نا وہ سوچ۔ موسٹلی اللہ پاک اگر خیر رکھے انسانوں کی زندگی تو انسان چھوڑ دیتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ اور جب آدمی ڈٹا رہتا ہے اس پر، سوچ پر، تو وہ کیوں ڈٹا رہتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں صحیح سوچ رہا ہوں۔ تو 10 بندوں کو لے لیں، 10 کے پاس دماغ ہے اور ہر بندہ الگ سوچ رہا ہے اور ہر بندہ سمجھتا ہے میں صحیح سوچ رہا ہوں، تو بتائیں کیا کریں گے؟ ہر بندہ سمجھتا ہے میں صحیح سوچ رہا ہوں، میری سوچ، میرا انالیسس، میرا طرز عمل، میرا فکر میرا صحیح ہے۔ اور ہے بھی ہر کوئی مخلص، بیسیکلی اخلاص بھی ہے، مگر سوچ ڈیفرنٹ ہے، دماغ ڈیفرنٹ ہے، مزاج ڈیفرنٹ ہے۔ تو میرے بیٹے، یہ اجتماعیت میں یہ ساری چیزیں ساتھ آتی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ساتھ آتی ہیں تو لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے بیٹے؟ اگر وہ اٹھا کے پھینکنا شروع کر دے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، سب کو، تو سارا خاندان ہی ٹوٹ جائے بیٹے۔ لہٰذا پھر جو قائد ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے فیملی کا، اس کو پھر 2 قسموں کے باپ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکے اور خود سر پکڑ کے بیٹھ جائے، وہ کہے میں کیا کروں جی، میری سنتا ہی کوئی نہیں۔ یعنی ایسے بھی والدین ہیں۔ جب آپ ان سے کہتے ہیں بھئی یہ بھائی لڑ رہے ہیں، گھر میں یہ ہو رہا ہے، فیملی میں یہ ہو رہا ہے، خاندان میں یہ ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، میری سنتا ہی کوئی نہیں۔ تو اس طرح ہو تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہو کہ اس کی لوگ سنیں بھی اور وہ اس کو صلاحیت بھی ہو، عقل بھی ہو، فہم بھی ہو، اخلاص بھی ہو، شفقت، سارا کچھ ہو، تو پھر اس نظم کو، اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ڈیسیژنز کرتے ہیں۔ وہ ڈیسیژن سارے خیر کے لیے ہوتے ہیں، مگر وہ بعضوں کو پسند آتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے وہ یک وقت 10 کے 10 لوگوں کی فیور میں تو نہیں ہوں گے۔ اگر 10 بندے مختلف سوچ رہے ہیں تو ایک ڈیسیژن یہ تو نہیں ہوگا کہ سارے 10 کے 10 سمجھے میرے حق میں ہوا ہے۔ کچھ فیل کریں گے ان کے حق میں ہوا، کچھ کریں گے میرے حق میں نہیں ہوا۔ تو جو چیز وہ فیل کرے گا میرے حق میں نہیں ہوا، وہاں نفس بیٹھا ہے اندر، نفس وہ اس کو اچھالے گا، اس کو پنچ کرے گا اور وہ اس کو گمراہ کرے گا، بہکائے گا، خراب کرے گا کہ یہ میرے خلاف ہوا ہے، میرے خلاف ہوا۔ وہ جا کے میں آ گیا، اس نے اپنے آپ کو اجتماعیت میں ضم نہیں کیا تھا، دفن نہیں کیا تھا۔ اجتماعیت قائم تھی، ان کے اندر ہی تھا، مگر اس سے اجتماعیت سے بڑی طاقت اور اس کی انفرادیت تھی، میں پرست تھا۔ وہ پھر رد کر دیتا اس کو اندر سے، ظاہری طور پہ کرے یا نہ کرے، کئی لوگ ظاہری طور پہ کر دیتے ہیں، کئی ظاہراً نہیں کرتے، اندر سے جب اندر سے آپ اس کے رد کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا رشتہ کٹ جاتا ہے، وہ احترام کا، ڈسپلن کا، اوبیڈینس کا، وفاداری کا رشتہ اور کوالٹی وہ نہیں رہتی۔ پھر تنقیدیں، پھر اختلاف، پھر ایک دوسرے سے جھگڑے، پھر پژمردگی، مایوسی، ڈس اپوائنٹمنٹ، کرٹیسزم وغیرہ، یہ کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اندر کوئی خرابی ہوتی، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا، آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی، آپ کا مفاد پورا نہیں ہوا، دوسرے کے ساتھ یہ انسان کے پرابلمز ہیں۔ یہ چیزیں اجتماعیت میں میرے بیٹے ان چیزوں کی قربانیاں دے کے ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے، بیلنس۔ اور ایک یہ، اور ایک بات میں نے کی کہ آپ کام پہ لگے ہوئے ہیں، اب خوشبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یہ آپ کا اپنا فیلنگز کا، نظام کا پرابلم ہے، خوشبو ختم نہیں ہو گئی۔ آپ استقامت کے ساتھ لگے ہیں تو یہ اللہ پاک کی توفیق ہے، قبولیت ہے۔
آگے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. اب جن کو پہنچا رہے ہیں اور وہ جو انٹر ہو رہا اس کو خوشبو آ رہی، جیسے آپ کو شروع میں آئی تھی، وہ خوشبو جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے خوشبو موجود ہے. یہ دو نکتے بیٹے میں نے آج ایکسپلین کیے آپ کو کہ رہتے ہوئے، مسلسل رہتے ہوئے پھر بندے کے اندر اطاعت کا جذبہ کمزور پڑ جاتا ہے، عبادت کا کمزور پڑ جاتا ہے، کمٹمنٹ کمزور پڑ جاتی ہے، وفاداری کمزور پڑ جاتی ہے، جوش، جذبہ، عزم کمزور پڑ جاتا ہے. یہ نقصان ہے. وہ جو کمزور پڑتا جائے تو پھر آدمی زندگی کی آخری سانس تک اس خیر پہ جمع نہیں رہتا. پھر بندہ جیسے جیسے کمزور ہوتا ہے، باہر کے عوامل جو سینٹریفیوگل فورسز اور سینٹریپیٹل فورسز ہوتی ہیں، سینٹریفیوگل باہر کھینچ کے لے جانے والی مرکز گریز قوتیں، وہ پھر اثر انداز ہو جاتی ہیں، طاقت کرتی. سینٹریفیوگل فورس وہ کھینچ کے لے جاتی ہے، بندہ بکھر جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، بہک جاتا ہے. آخر لمحے تک استقامت کے ساتھ قائم رہنا، اس کے لیے یہ ضروری ہے ان بیسک چیزوں کو سمجھنا. استقامت کے ساتھ رہیں اور ٹارگٹ رکھیں کہ مرتے دم تک یہ شمع اپنی بجھنے نہیں دینی. آج آپ کے پاس یہ زندگی ہے، ینگ لائف ہے بیٹے. کل الٹیمیٹلی آپ ہی بیٹے اس ٹرمز کے بعد نئے لوگوں کو لانا ہوتا ہے. ورنہ آپ خود بتائیں، ایک ہی جگہ پہ سارے جب آپ بیٹھے رہیں تو جو پچھلے دوسرے پھر آپ کے خلاف بولیں گے نا. الٹیمیٹلی ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ریپلیسمنٹ آپ نے کر کے تب نئے لوگوں کو انٹری کرنی ہوتی. تو جب آپ ذمہ داریاں اوروں کو دے دیں گے تو وہ امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ پھر آپ اس میں ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. چونکہ بڑے عہدے منصب پہ کام کیا ہوتا ہے تو اب چھوٹے عہدے پہ کام نہیں کرنا چاہتے. یہ پھر نفس اور شیطان خرابیاں کرتے ہیں. اس لیے عہدے اور رینک کو کبھی زندگی میں نہ لائیں. یعنی آپ سوچیں کہ میں صدر رہا ہوں، میں ناظم رہا ہوں، میں سینٹرل اور میں پروونشل پریزیڈنٹ رہا ہوں، میں نے اس پوزیشن پہ کام کیا، پر یہ میں نے اس پوزیشن پہ کام کیا، یہ چیزیں جو ہی سوچ آئی انسان تباہ ہو گیا، اس کا فیوچر ختم ہو گیا. سمجھیں کہ اللہ پاک نے مجھے کام لینا ہے، پہلے اس طرح کر لیا، اب میں اس طرح کر لوں گا، اب یہ کام کرنا ہے. آپ کا کنٹریبیوشن مشن میں اسی طرح رہے گا. آپ جس جگہ پر بھی ہوں گے آپ کا کنٹریبیوشن کبھی کم نہیں ہوگا. عہدے کے ساتھ نہ جوڑیں کبھی، تاکہ جب بھی آپ نئی ٹرم لوگوں کو دیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں تحریک میں پھر جڑیں، اگلی ذمہ داری کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں. خواہ وہ ذمہ داری بیٹے آپ کو مرکز پہ ملے، خواہ آپ اپنے جاب پہ کہیں چلے گئے ہیں یا بزنس میں آپ کو اپنے ضلع میں ملے، خواہ اپنی تحصیل میں ملے، جڑے رہنا اور کام کو جاری رکھنا، یہ استقامت ہے. اور استقامت ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی توفیق آپ کے ساتھ ہے. اور اگر آپ کٹ گئے ہیں اور ہٹ گئے ہیں پیچھے تو اس کے مطلب اللہ پاک کی توفیق واپس لے لی گئی. زندگی میں ایسا وقت نہ آئے کہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو جائیں. باقی زندگی میں اندر پروسیسز ہیں بیٹے، مراحل آتے ہیں، چینجز آتی ہیں، ڈیولپمنٹس آتی ہیں. چونکہ اجتماعی نظام ہے تو اس کے اوپر آپ کا عزم، وفاداری، استقامت زیادہ غالب رہنی چاہیے. چلو بیٹے ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے، استقامت دے، ہمیشہ کامیاب و کامران رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.